السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وقال سبحانه وتعالى قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم وقال سبحانه وتعالى ففروا إلى الله وقال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي۔ بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں اور بہت ہی محبت اور پیار کے مستحق میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم اور آپ اس وقت یہاں پر جمع ہیں اور ہر ایک اللہ کے بندے کے دل میں اس جمع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ آج کی یہ رات اللہ کی طرف سے مغفرت کی رات ہے، معافی کی رات ہے، بندوں کے اوپر رحمتوں کا خزانہ الٹ دیا جائے اس عمل کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت زیادہ حریص، بڑا متمنی اور اعتبار سے لالچی بنایا ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں موقع پر اللہ کی رحمت برسے گی، مغفرتوں کا فیصلہ ہوگا، تو ہر انسان کے دل میں تمنائیں جاگ جاتی ہیں اور کسی ایسی دینی مجلس میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ ایمان تازہ ہو جائے، کچھ دین کی بات مل جائے، اللہ کے سامنے موٹے موٹے آنسو بہا لیں، اور موٹے موٹے آنسو اگر دل کی گہرائی کے ساتھ نکل جاتے ہیں تو الحمدللہ طبیعت کو ایک طرح سے یقین آ جاتا ہے کہ مالک نے سن لی ہوگی۔ اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے پاس کوئی ایسی علامت تو ہے نہیں کہ بندے نے اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اوپر سے دعا کے بعد یہ اطلاع آ جائے کہ جاؤ ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ ایسا ہمارے پاس کوئی سامان نہیں، مگر رب کریم نے، اس پیارے رب نے اس کی کچھ علامتیں بیان فرمائی۔ ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ انسان کے آنسو اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں تک آ جائیں تو رب کریم فرماتا ہے کہ میرے عزت و جلال کی قسم میں نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس سے بڑا ثبوت، اس سے بڑی شہادت اور ڈگری پھر کسی اور کی باقی نہیں رہتی کہ انسان کے سامنے یہ حقیقت آ جائے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے پاس پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس دعا کے بعد عمل کی توفیق مل جائے، جس دعا کے بعد عمل کی اچھی زندگی کی توفیق مل جائے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے ہاں دعا قبول ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم اور آپ سب یہاں پر اپنی اپنی حاجت لے کر آئے ہیں، ہر ایک کے سامنے اپنی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا گزر رہی ہے، گزرتی چلی جائے گی، گزرتی چلی آئی ہے۔ آخرت بہت لمبی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر معاملہ وہاں گڑبڑ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے انسان یہ چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے اور مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا کریم ہے بندوں کے ساتھ کہ قرآن مجید کی جب آیات ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو اس میں سلوٹوں میں، سطروں کے بیچ میں اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے۔
ہماری دنیا کا معاملہ یہ ہے، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے تو جب تک غصہ دور نہیں ہوتا اس وقت تک بیٹے کا نام نہیں لیتا، بلکہ اپنی بیوی سے بیٹے کی ماں سے مخاطب بنا کر یوں کہتا ہے، اس سے کہہ دینا کہ یہ کر لے، یہ غصے کی علامت۔ 3-4 دن پہلے اپنے بیٹے کو پیار کے نام سے پکارتا تھا، لیکن آج اس کی زبان پر اپنے بیٹے کا نام نہیں آ رہا، یہ غصے کی علامت۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب انسانوں کو کسی سے غصہ ہو، کسی پر غصہ آتا ہے، منہ پھیر لیتے ہیں، نام لینا بند کر دیتے ہیں، اس گلی میں جانا بند کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رب العالمین فرماتا قل لعبادی، اے پیغمبر میرے بندوں سے کہیے، اے پیغمبر میرے بندوں سے کہیے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر گناہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ تباہ کرنے کے بعد بھی پیارا رب یہی کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہیے۔ باپ کی طرح اس نے اپنے بندوں کو چھوڑا نہیں ہے، باپ کی طرح اس نے اپنے بندوں سے منہ نہیں پھیرا ہے۔ باپ کی طرح جس طرح سے ناراضی کے نتیجے میں ایک باپ نے اپنی اولاد کا نام لینا بند کر دیا، رب کریم فرماتا ہے مجھے معلوم ہے کہ تم نے گناہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اور پھر بھی یہی فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ بڑا پیارا لفظ ہے میرے بندوں سے۔ انسان زندگی میں بولتا ہے میرا بیٹا، لوگ کہتے ہیں میرا جگری یار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں، ان کا ہمارا ایک تعلق ہے۔ اس لفظ کے اندر گہرائی میں بلا کی محبت اور یقین ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ اے پیغمبر میرے بندوں سے کہیے، اللہ کو بندے اپنے ہیں، کچھ بھی کر لے رب العالمین اپنے بندوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ رب العالمین کی رحمت کے بہت دروازے ہیں، سارے دروازے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، مگر رب کریم نے رحمت کا دروازہ ایسا بنایا ہے کہ 24 گھنٹے کھلتا ہے۔ جس دن سے ہے اس دن سے کھلا ہوا ہے اور جب تک رہے گا کھلا رہے گا۔ انسان رات میں اگر واپس آ جائے، کسی کے گھر پر کسی موقع پر مہمان آ جائے تو آنکھوں میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ آپ غلط وقت آئے۔ انسان کسی غیر موقع پر کسی کے یہاں آئے تو انسانوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تم رات میں آ جاؤ، دن میں آ جاؤ، 70 سال کی عمر میں آ جاؤ، 40 سال کی عمر میں آ جاؤ، میری رحمت تمہارا استقبال کرے گی۔ اللہ اپنے بندوں کو جان بوجھ کر جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں۔ رب کریم تو بہت مہربان، بہت مہربان، ایک لمحے کو بھی وہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کے ذریعے وہ جہنم کو بھر دے۔ خود فرمایا ایک موقع پر ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں مار کے کیا کرے گا، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو، ایمان والے بن جاؤ تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین کی ذات کے اوپر رب العالمین کی رحمت، خود فرمایا اس نے میرے اوپر میری رحمت غالب ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو انسانوں کے اندر محبت، شوق، اشتیاق پیدا کرتی ہیں۔ کاش کہ ہمیں بھی وہ مجلس نصیب ہو جائے، وہ رونا اور تڑپنا نصیب ہو جائے جس میں بیٹھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، جس میں دعا کر کے کچھ یقین بن جاتا ہے اور رب العالمین کی جانب انسان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اور پھر انسان یقین کر لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے۔ اس موقع پر مجھے اپنے آپ سے پہلے آپ کے ساتھ اور آپ تمام اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، جوانوں سے قرآن مجید کی چند باتیں عرض کرنی۔ ظاہر ہے کہ بار بار ہم بھی متوجہ ہونے کو تیار نہیں، ہماری دنیا کے اندر بھی آسانی سے وقت نکلنے کو تیار نہیں۔ جس طرح سے انسانوں کا معاملہ ہے رب کریم کا معاملہ یہ نہیں، اس لیے قرآن مجید نے ایسے کسی موقع پر ہماری کیا رہنمائی کی، اس سے بڑھ کر کتاب ہدایت، اس سے بڑھ کر تازہ کتاب، اس سے بڑھ کر شاندار کتاب، اس سے بڑھ کر نصیحت نامہ اور اس سے بڑھ کر انسانوں کے لیے خیر خواہی کی کتاب اس آسمان کی چھت کے نیچے پائی نہیں جاتی۔ پہلے دن جس طرح سے اتری تھی آج تک اسی طرح ہے، اور قیامت تک رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کتاب کو اتارا، اور اس 5 دن سے نکل کر صحابہ کرام کو ملی، اور صحابہ کرام نے محنت کر کے اپنے لوگوں کو، اپنے متعلقین کو، بچوں کو، آگے آنے والوں کو بڑھایا، اور ان اللہ کے بندوں نے اور آگے
اور وہ پیغام، وہ کتاب منتقل ہوتے ہوتے اللہ کا شکر ہے آج ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید یوں فرماتا ہے خود اپنی ذات کے، خود اپنی کتاب کے، کتاب ہدایت کے متعلق، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، 100% حق ہے۔ جو بات کہہ دی گئی اس سے بڑھ کر دنیا میں حق تصور میں نہیں آ سکتا۔ اپنی زبان میں ہم کہیں تو پتھر کی لکیر ہے، دنیا کے سارے لوگ مل کر اس سے بھلی بات کہنا چاہیں نہیں کہہ سکتے۔ جو اعلیٰ درجے کی بات ہو سکتی ہے انسانوں کے تصور میں، رب کائنات نے اس سے بھی بڑھ کر بات فرمائی، کیونکہ رب کریم کا بیان ہے۔ انسانوں کا بیان تو کمزور ہوتا ہے اور رب العالمین کا بیان اس کی ذات کے مطابق بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک موقع پر قرآن مجید نے فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ بات کرتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی جھوٹ، کوئی دغا، کوئی فریب، کوئی ایسی بات جس میں کچکورپن ہو، کسی طرح کی کمزوری ہو، کسی طرح کی اس کے اندر ایسی بات ہو کہ لوگوں کو شک ہو، تو قرآن مجید اس طرح سے بات نہیں کہتا۔ اس زمانے کے اخباروں کو پڑھ لیجئے، اخباروں کی زبان پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس پارٹی کے لیے لب و لہجہ ذرا نرم ہوتا ہے، جن لوگوں سے خطرہ ہوتا ہے ان کو سامنے رکھ کر بات کی جاتی ہے، اور جو مخالفین ہوتے ہیں ان کے خلاف زبان تو نکالا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ قوموں کی رعایت نہیں کرتا، وہ افراد کی بات نہیں کرتا، رب العالمین کی جانب سے بہت شاندار، البیلے، پیارے، نرالے انداز میں بات کہتا ہے۔ انسانوں کے دل میں جب اس کے اندر لینے کی صلاحیت ہوتی ہے تو حق بات اترتی چلی جاتی ہے، اور اگر کسی انسان کے دل میں گند ہو اور گندگی ہو تو پھر انسان کا دل اس ہدایت کو لیا نہیں کرتا۔ اور ہم اور آپ بھی جانتے ہیں، اگر آپ کے دروازے پر کوئی فقیر آ جائے اور اگر وہ بھیک مانگتا ہے تو آپ کہتے ہیں گھر میں سے جھانک کر کہ بابا روٹی تو ہے مگر اپنے کٹورے کو دھو لیجئے، ہم آپ کو کھانا دے دیں گے۔ رب کریم کا معاملہ یہی ہے، وہ انسانوں کے قلوب میں جھانکتا ہے، رب العالمین کی رحمت دیکھتی ہے، اور جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، یہ اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، یہ رب العالمین کا بندہ بننا چاہتا ہے، اسے انسانوں کی عام زندگی سے بیر ہے، یہ اب نہیں چاہتا کہ آوارگی کی زندگی گزارے۔ اس بنیاد پر جب وہ رب العالمین کی جانب آنے کا ارادہ کرتا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ بندے کی بے چینی اور اضطراب پر نگاہ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں رب العالمین کی جانب سے رحمت آتی ہے اور انسان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اور اگر انسان کے دل میں گندگی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اسے اپنا پیالہ، اپنا کٹورا دھونے کی فکر نہیں ہے، اور جب گندا برتن ہوا کرتا ہے، دنیا میں عام انسان نہیں دیا کرتے، تو رب کریم کیسے اپنی رحمت کو نازل فرمائے گا؟ انسان سے کچھ اور مطالبہ نہیں ہوتا، صرف اتنا ہوتا ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو اپنی حد تک محنت کر کے اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے دل کو صاف کر لو، جتنا تم کر سکو۔ رب العالمین فرماتا کہ میرے ہاں وہی قبول ہے۔ ایک حدیث شریف ابھی میں نے کچھ دیر پہلے پڑھی، آتا ہے حدیث شریف کے اندر رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے، وہ تیرا چہرہ جو دنیا میں انسان دیکھتے ہیں اور میری مخلوق دیکھتی ہے، اسے سنوارنے اور سجانے اور بنانے کے لیے تو کتنی محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک اس پر لگاتا ہے، اسٹائل اپنے ٹھیک کرتا ہے، اپنے چہرے خد و خال کو ٹھیک کرتا ہے۔ جس چہرے کو میری مخلوق دیکھتی ہے تو اس پر اتنی محنت کرتا ہے، اور تیرا وہ دل جس پر میری ذات کی نگاہ ہوتی ہے تو اسے 1 منٹ سنوارنے کو بھی تیار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث ہمارے اور آپ کے لیے آب حیات اور زندگی گزارنے کا ایک بہترین سبق۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کا جملہ ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب حق کی بات کر۔ قرآن مجید میں ایک موقع پر یوں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی احسن، یہ قرآن مجید صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہر زمانے میں ہزاروں فکریں، ہر زمانے میں ہزاروں دعوتیں، ہر زمانے میں ہزاروں نعرے، ہر زمانے میں ہزاروں بلاوے، مگر قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے دنیا کے انسانوں کہاں جا رہے ہو، کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہو، کس در در کی بھیک مانگ رہے ہو، کس کے نام کی جے پکار رہے ہو؟ تمہارا کوئی پالن ہار ہے، تمہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہاری آنکھیں بنائی، جس نے تمہارے چہرے کو بنایا، جس نے شاندار ہاتھ پاؤں دیے، جس نے بہترین اولاد دی، جس نے بولنے کو زبان دی، بنانے کو اس نے جانور بھی بنائے، بنانے کو اس نے کتے اور خنزیر کو بھی بنایا، مگر تمہیں اشرف المخلوقات بنایا۔
اتنا شاندار بننے کے باوجود ہاتھ پاؤں کو انسان اگر دیکھے تو رب العالمین کی قدرت کا یقین بڑھتا چلا جائے. اپنی آنکھوں کو دیکھے، اپنے دل کو دیکھے، اپنے پنجے کو دیکھے، اپنے وجود کو دیکھے، کتنا ہی گنوار درجے کا ہو، کتنا ہی کمزور درجے کا ہو، اگر اپنے باطن میں نگاہ ڈالے گا تو لازمی طور پر اندر سے یہ آواز نکل کر آئے گی، ہے کوئی میرا مالک بنانے والا؟ جب انسانوں کو بنایا اتنا حسین ہے، وہ مالک کل، وہ پالنہار حقیقی، وہ خالق کل، وہ تنہا مالک، وہ خود کتنا عظیم الشان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ یقین نصیب فرما. میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صحیح رہنمائی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک موقع پر کلام پاک میں یوں فرمایا، لقد انزلنا الیک الکتاب فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف کتاب کو اتارا ہے. آگے فرمایا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے. رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب کو تمہاری جانب اتارا ہے اور اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے. اللہ کا شکر ہے ہم کوئی بے عقل نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم کوئی مجنون اور پاگل نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی دیوانے نہیں کہ کوئی انسان ہمیں باندھ کر ادھر سے ادھر لے جائے ہکا کر، بلکہ فرمایا اس میں تمہارا تذکرہ ہے. اور جب کوئی عقل مند آدمی ایسی بات سنتا ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی کوئی ایسی بات سنے تو لازمی طور پر دل میں یہ بات آئے کہ میرے مالک آپ کتنے بلند، میں آپ کا خاکی گناہگار بندہ، میری کمر پر ہزاروں گناہ کے انبار، میں نے اپنے آپ کو چور کیا، آنکھیں میری میلی، زبان میری گندی، دل میرا ناپاک، میں نے ان ہاتھوں سے کیا کیا کیا، کوئی اور جانے نہ جانے، میں اور میرا مالک تو واقف ہے کہ میں نے اس کے اندر کیا کیا کیا. ان تمام باتوں کے ساتھ رب العالمین کی جانب سے جب یہ اعلان سنتا ہے کوئی بندہ، اے بندو ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب اتاری اور اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، عقل انسان کی مجبور ہوتی ہے اور دل میں حرکتیں آتی ہیں کہ میرے مالک کہاں ہے، اس قرآن مجید میں میرا تذکرہ، کم از کم اپنی کتاب میں اور آپ کی کتاب ہدایت کے اندر میں اپنے آپ کو تلاش تو کروں. ہر انسان کی تمنا ہوتی. جب قرآن مجید کی یہ آیت پچھلے زمانے کے بزرگوں کے سامنے آئی، انہوں نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو تلاشا، اور جب قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے علماء اور محدثین کے سامنے آئی، انہوں نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو تلاشا، اور جب قرآن مجید کی آیت میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے، مجھے اور آپ کو بھی کلام پاک میں اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہیے. آخر رب العالمین نعوذ باللہ جھوٹ تو نہیں بولتا، وہ تو خود فرماتا ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، رب العالمین وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا. ساری دنیا میں سچائی تو اس کے دم سے ہے، اور ساری دنیا میں سچ کو وجود کا پیدا کرنے والا وہ ہے. جب سب کچھ وہ کرنے والا ہے تو نعوذ باللہ وہ کس طرح سے غلط بیانی کرے گا؟ اس لیے قرآن مجید میں اس موقع پر مختصر وقت میں اور آپ بھی تلاش کریں کہ اللہ کلام پاک میں ہمارا تذکرہ کہاں. دنیا میں قومیں بھی ہیں، دنیا میں جماعتیں بھی ہیں، دنیا میں بوڑھے بھی ہیں، دنیا میں خواتین بھی ہیں، بوڑھی بھی ہیں، جوان لڑکیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نہ معلوم دنیا کس کس سے آباد ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ تم سب کا تذکرہ کلام پاک میں ہے. اس کا مطلب لازمی یہ نکلا کہ ان کا بھی اور ان کا بھی، قوموں کا، بادشاہوں کا، وزراء کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا، بادشاہوں کا، اپنوں کا، پرایوں کا، دشمنوں کا، مسلمانوں کا اور غیر مسلمانوں کا، سب کا تذکرہ کلام پاک کے اندر موجود ہے. کہ کیوں؟ کہ قرآن مجید رب العالمین نے خود فرمایا. اللہ تبارک و تعالی آج کے دن اس گھڑی میں تھوڑا سا غور کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے. ہم آئندہ کے لیے قرآن مجید میں اپنے آپ کو تلاشیں کہ قرآن مجید میں ہم کا. بعض محدثین نے تلاش کرنا شروع کیا. میں انہی کی بات آپ کے سامنے نقل کروں کہ ایک موقع پر ایک اللہ کا بندہ قرآن مجید کو محدث گزرے، وہ قرآن مجید کو پڑھتے اور قرآن مجید کو پڑھنے کے موقع پر وہ بار بار دیکھ کہ میرے مالک قرآن مجید میں میں کس جگہ. آواز آ رہی؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کلام پاک میں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو زمین کے اوپر بڑی نرم اور عاجزی کی چال چلتے ہیں، پیاری چال چلتے ہیں. پیاری چال تو وہ ہوتی جو ٹھوکر مار کر نہیں چلا کرتی، جس میں تکبر نہیں ہوتا، جس میں دکھاوا نہیں ہوتا، جس میں انسان دوسروں پر برتری نہیں کرتا، جس میں انسان دوسروں کو نیچا نہیں جانتا. جس چال میں انسان دوسروں کو نیچا جانتا ہے وہ پیاری چال نہیں کہلاتی. قرآن مجید فرماتا ہے عباد الرحمن، اللہ کے بندے ایسے ہیں جو زمین میں بہت پیاری چال چلتے ہیں.
یمشون علی الارض ہونا، اور آگے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جب اللہ کے سامنے رات آتی ہے تو یہ اپنے اللہ کے بندے پوری رات خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اور پوری رات خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک کر پوری رات اللہ کے سامنے ایسی گزار دیتے۔ اب ذرا یہاں رک کر سوچ لیں کہ آیا قرآن مجید میں جن اللہ کے بندوں کا یہ تذکرہ ہے کیا ہمارا اور آپ کا تذکرہ؟ میں اپنے آپ سے کہوں، آپ اپنے آپ سے غور کریں کہ قرآن مجید کی عیسائیت کے مطابق ہم اپنے آپ کو فٹ نہیں پاتے۔ ہماری تو کوئی رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں ہماری پاؤں پر یا انگلیوں پر برم آ گیا ہو، ہماری کوئی رات اس طرح کی نہیں گزری۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو پوری رات سجدے میں اور قیام میں ہیں۔ شاید ہم میں سے کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہو کہ پوری رات سجدے میں پڑے رہے ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں تو پڑھا ہے، حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ نے آ کر تہجد کی نیت باندھی، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، آپ نے 100 آیتیں پڑھی، اس کے بعد 100 اور پڑھی، اس کے بعد سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، میں یہ سمجھا کہ غالباً آپ رکوع کریں گے، اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی اور اس کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کر دی کہ قرآن مجید کی صورتیں یعنی 3 گویا کے 4.5 پارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی ایک رکعت کے اندر پڑھے۔ ہم انہی نبی کی امت تو ہیں۔ بڑا آسان ہے یہ کہنا ہمیں حضور پاک علیہ السلام سے محبت ہے، میرا حق نہیں بنتا کہ میں کسی کی محبت کے اوپر انگلی اٹھاؤں، میں تو اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، مگر یاد رکھیں اس گلی میں زبانی دعوے نہیں چلا کرتے، اس گلی کے اندر بات عمل اور دل سے ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ کوئی ہو، کہیں کا ہو، کسی رنگ کا ہو، جنگل کا رہنے والا ہو کہ افریقہ کا کالا انسان ہو، اگر حضور پاک علیہ السلام کی محبت نے دل میں بسیرا کر لیا ہے تو بلال حبشی کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی صدیق اکبر عمر فاروق کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان بدطینت بدفطرت ہو اور آپ کی باتوں کو نہ لیتا ہو، چاہے مکہ مکرمہ کی پیداوار ہو ابو جہل اور ابو لہب کی شکل میں، اللہ ایسے انسان پر لات مار دیا کر۔ یہ تو اللہ کا قانون ہے، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے کہہ دی گئی کہ اگر تمہیں اس طریقے پر بنانا ہے تو اپنے آپ کو اس طریقے پر بناؤ۔ تو قرآن مجید کی آیت میں تو ہم نظر نہیں آتے کہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت اور بھی ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے گھونٹ کے پی جانے والے اور انسانوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ میرے جوان دوستو، آپ میرے اپنے ہو اور آج کسی سبق کو تازہ کرنا ہے، قرآن مجید کی عیسائیت کو سوچو، ترجمے پر غور کرو، رات و دن اللہ کے لیے خرچ کرنے والے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ انسانوں کے لیے غصے کے پی جانے والے، نمبر 2، اور انسانوں کو معاف کرنے والے کہ یہ نمبر 3۔ یہ تینوں صفتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے اس گھر میں خدا کو سامنے رکھ کر گواہی دیتا ہوں، ہمیں اپنے اندر یہ صفات نظر نہیں آتی، اور قرآن مجید اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی کلام پاک میں یہ صفت بیان فرما رہا ہے کہ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کچھ کر دے تو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، 1 منٹ معاف کرنے کو تیار نہیں، اس کو 1 منٹ معاف کرنے کو تیار۔ کمزوری ہوتی ہے تو یہ معذرت بنیاد ہو سکتی ہے، مگر انسان کو طاقت ہو، اثر و رسوخ حاصل ہو، انسان کو بلندی حاصل ہو اور اس کے بعد وہ کسی کو معاف کر دے، ایسا بہت نہیں کرتا۔ فرمایا گیا والعافین عن الناس، معاف نہیں کرتے۔ غصے کو پینا تو تصور میں نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، ایسا لگتا ہے جب دوست آتے ہیں ان سے ملاقات کا طریقہ الگ ہے، ان سے بات چیت کی زبان الگ ہے، ان سے بولی الگ ہے، اور اگر کوئی غیر آ جائے تو یہ زبان الگ ہو جاتی ہے، اس کے پیچ و خم بدل جاتے ہیں، اس کی اونچ نیچ بدل جاتی ہے۔ ابھی 2 منٹ پہلے چہرے پر محبت کی لکیریں تھی اور 3 منٹ کے بعد آنکھوں میں سرخ ڈورے ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان پہلے بھی ہے اور یہ انسان پہلے بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک چہرے کے ساتھ کبھی کبھی انسان 10 چہرے لے کر ٹہلتا ہے۔ یہ قرآن مجید مجھ سے بھی کہہ رہا اور آپ سے بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ میں کتنے پانی کے اندر ہوں اور میری حقیقت اور میرا وجود کیا ہے، خوب جانتا ہے۔ ولو القا معاذیرا، زبردستی اپنے سامنے کبھی کبھی معذرتوں کے ڈھیر لگا لیتا ہے کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، یہ مجبوری آ گئی، یہ تعبیریں، یہ ساری باتیں میری اور آپ کی، مگر رب کائنات جس موقع پر ہم زبان کے بول نکال رہے ہوتے، اللہ انسان کے دل کو دیکھ رہا ہوتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی یہ صفت نصیب فرمائے۔ آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے کہ غصہ آیا تو انسانوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی،
گھروں کے اندر کے جملے سنے، دوستوں کے جملے، شہروں میں جملے، چوراہوں کے جملے کہ یہاں پر ہماری بات کو مانا جائے گا، یہاں پر ہماری بات نیچی نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر ایسا ہونا چاہیے. یہ تو رب العالمین کی ذات کو زیب دیتی ہے یہ زبان. یہ انسان کی مٹی کی پیداوار ہے، اور جو انسان ناپاک خطرے سے بنا ہوا یہ زبان اس کو زیب نہیں دیتی. ایک اللہ والے نے واقعہ سنایا تھا نا، کسی کے پاس ایک صاحب گئے اور جا کر ان سے کچھ زمانے ان کے پاس صحبت اٹھائی اور ان کے پاس اپنے آپ کی تربیت کی. جب جانے لگے تو اس اللہ کے بندے سے یہ کہا کہ حضور ذرا میں آپ کے پاس بہت زمانے رہا، اب چلنے کا موقع آیا تو کچھ نصیحت فرما دیجیے. کہا کہ ٹھیک ہے جائیے، اور یاد رکھیے کہ اللہ بننے کی کوشش نہ کیجیے گا. وہ بیچارے سر پکڑ کے رہ گئے، حضور آپ کے سامنے اتنی لمبی چوڑی زندگی گزاری، میں اللہ سے سیکھنے آیا تھا، رب العالمین کی عبادت سیکھنے آیا، عبادات کو سیکھنے آیا، اللہ کی محبت سیکھنے آیا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہا کہ انسانوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، انسان کی طبیعت کے اندر یہ بات اتر جائے، بات میری چلے گی کسی اور کی نہیں، سکہ ہمارا چلے گا کسی اور کا نہیں. کہہ نہیں رہا ہے مگر زبان سے یہ خدائی کا دعویٰ ہے، سکہ تو اللہ کا چلا کرتا ہے. اور یاد رکھیں اس بات کو، پوری دنیا میں چاہت صرف اللہ کی ہوتی ہے، انسانوں کی چاہت کبھی پوری نہیں ہوا کرتی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری رکھ دی، مگر رب کائنات نے چاہا کہ نہ کٹے، بیٹے کی گردن نہ کٹی، اور ابراہیم نے پوری طاقت لگا دی. ابراہیم کا ارادہ ناکام رہا اور رب العالمین کی چاہت پوری ہوئی. دیکھیں قرآن مجید کے واقعات، آدم علیہ السلام چاہتے تھے جنت سے نہ نکالا جاؤں، رب العالمین کا ارادہ ہوا کہ جنت سے نکلے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ارادے کو پورا فرمایا اور وہ دنیا کے اندر آئے. نوح علیہ السلام چاہتے کہ میرا بیٹا دنیا میں کافروں کے ساتھ نہ ہو، اور دور سے کھڑے ہو کر پکارتے بیٹے اور اپنے آپ کے بیچ میں پانی کی موجیں اور لہریں، یا بنی ارکم معنا، میرے بیٹے میرے ساتھ آ جا، میرے بیٹے میرے ساتھ آ جا، کافروں کے ساتھ نہ جا. اللہ کی چاہت پوری ہوئی کہ بیٹا ان کے ساتھ چلا گیا. چاہت تو اللہ کی پوری ہوتی. ہر انسان سوچے کہ ہم کون سی زبان بول رہے ہیں، اس زبان سے دنیا بنا نہیں کرتی. یاد رکھے رشتہ داری کو کاٹنے کے لیے دنیا کی تمام تلواریں فیل ہوا کرتی ہیں، مگر رشتہ داری کو کاٹنے کے لیے تنہا زبان کے زخم کافی ہوتے ہیں. انسان سوچے اپنے آپ کو میں کون سی زبان بول رہا ہوں. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم جب قرآن مجید کی یہ والی آیت پڑھے تو ہم اس میں بھی فٹ نہیں ہوتے، اور جب قرآن مجید کی یہ والی آیت پڑھے تو ہم اس کے اوپر بھی فٹ نہیں ہوتے. تو اے اللہ ہمارا تذکرہ کلام پاک میں ہے کس جگہ؟ 21 پارے میں ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں ان کے یہ پہلو، ان کا یہ والا حصہ ان کے بستروں سے الگ رہتا ہے، گویا کہ ان کے بستر ان کو اچھال دیتے ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور رات خدا کو پکارتے ہیں، کبھی لرزتے، کبھی کانپتے، کبھی سہمتے، کبھی ڈرتے، کبھی موٹے موٹے آنسو بہاتے کہ میرے مالک معاف کر دیجئے. جب ہم قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں ہمیں تو اپنا پہلو نظر نہیں آتا. انسانوں کو زمین آتی تو گھوڑے بیچ کر سوتے ہیں. اس زمانے کا حال تو یہ. تو قرآن مجید کی یہ آیت بھی ہمارے اوپر فٹ نہیں آتی. بات لمبی ہوتی چلی جائے گی، تھوڑی سی بات اور بھی عرض کرنی. لیکن جب قرآن مجید کی دوسری بہت سی آیتیں، جب قرآن مجید میں ہم ان کو پڑھ کر دیکھیں کہ میرے مالک ان تمام بہت سی آیتوں میں جہاں آپ کے اچھے بندوں کا تذکرہ ہے وہاں ہم اپنے آپ کو نہیں پاتے. اب ذرا دوسری جانب تو اٹھا کر دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس جماعت میں نہ ہو تو اس جماعت میں. قرآن کریم نے ایک موقع پر فرمایا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یہ انسان ایسے ہیں جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو تو یہ اپنے ناک اور گھوں کو چڑھاتے ہیں، یہ تکبر میں آ جاتے ہیں، ان پر تکبر سوار ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کی وحدانیت، رب العالمین کی قدرت، اس کی ربوبیت کو ماننے کو تیار نہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ تو کافروں کا معاملہ ہے. اے اللہ ہم کتنے ہی گندے صحیح مگر اس جماعت میں بھی اپنے آپ کو ہم نظر نہیں آتے. اللہ کا شکر ہے کلمہ بھی ہے، اللہ کا شکر ہے قرآن مجید بھی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا نام نامی بھی ہے، اور کچھ نہ کچھ سنتوں سے تعلق بھی ہے، اور کچھ نہ کچھ دین کے ساتھ تعلق بھی ہے. میرے مالک ہمارا حال یہ. ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ. جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے دلوں پر چوٹ پڑتی، ان کے دل ہل کر جاتے. تم نے کون سی بات شروع کر دی؟ تمہیں یہی باتیں رہ گئی دین کی، ہر وقت تم جنت اور جہنم کی باتیں کرتے ہو. بعض مسلمانوں کی زبان سے سننے کو ملا جب کبھی ان کے سامنے آ جائے اگر واقعتاً تمہیں موت کی باتوں کا اتنا شوق ہے تو جاؤ زہر کھا کر مر جاؤ. میرے جوان دوست تو خدا کرے کہ آپ میں کوئی ایسا نہ ہو، مگر امت مسلمہ میں ایسے بے وقوف بھی بہت ہو گئے. کہتے جی ہر وقت موت کی باتیں مت کیا کرو، جہاں ہمیشہ رہنا اس کی باتیں نہ کرو تو پھر کیا کریں. اس دنیا کی بے وفائی پر کا یقین نہیں ہے ابھی؟ کیا اس دنیا کو ہم نے اور آپ نے نہیں سمجھا؟ اللہ کا شکر ہے آپ میرے مقابلے میں بہت نہیں، نہایت دانش
معلوم ہوتے ہیں. کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قبر میں لٹایا ہے. یہ تو بے وفا دنیا ہے. نہ باپ نے بیٹے کا ساتھ دیا ہے، نہ بیٹے نے باپ کا ساتھ دیا، نہ بیوی نے شوہر کا ساتھ دیا، نہ شوہر نے بیوی کا ساتھ دیا. کون کس کا ساتھ دیتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کے کمر پر یا بیٹے کے کرتے پر ایک مٹی کا دھبا لگ جائے. وہ پیارا باپ، محبت کرنے والا باپ اپنے انگوٹھے سے اور انگلیوں سے اس کو جھاڑتا ہے کہ بیٹے کے دھبا لگ گیا. وہی باپ اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے اپنی آنکھوں کی موجودگی میں اپنے ہاتھ سے سراپا مٹی پر اپنے بیٹے کو لٹاتا ہے کہ بیٹے منہا خلقناکم، آج تمہیں اللہ کے حوالے کر. یہ دنیا ہے. کون کس کا ساتھ دیتا ہے؟ کتنے لٹا دیے ہوں گے اپنے ہاتھ سے؟ ذرا غور کریں. کتنے قبرستان پہنچا دیے؟ کیا آپ بھی کوئی شک رہ گیا اس میں؟ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. رب العالمین فرماتا کہ دیکھو دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ بڑی خطرناک جگہ. ہم سے یہ کہا گیا کہ یہیں رہنا ہے. ہم سے کہا گیا کہ جب وقت نہ آئے یہیں، جب تک وقت نہ آئے یہیں پر رہنا ہے، یہیں کام کرنا ہے، اسی دنیا کے اندر پاپڑ بیلنے ہیں، اسی دنیا میں محنت کرنی ہے. مگر صاف صاف ایک بات کہہ دی کہ خبردار خبردار، وہ اللہ جو اس زمانے میں تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، اس کے بعد تمہارے سامنے ہوگا اور وہ تم سے معلوم کرے گا کہ میرے بندے، میں نے تم کو وقت دیا، میں نے تم کو جوانی دی، میں نے تم کو عمر دیا اور میں نے تم کو مال دیا. اب بتاؤ دیا ہوا میرا تھا، تم نے اس کو کہاں استعمال کیا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کے اوپر 10 کلو کا وزن زیادہ نہیں رکھتا. اگر کبھی کبھی بچے کا بستہ بھاری ہو جائے تو بعض غصہ ہوتا ہے اسکول والوں پر کہ کم وقت پڑھا کے نہیں دیتے، اتنا بھاری بستہ بچے کی گردن پر کر دیا. جس باپ کو اپنے بچے کی کمر پر 10 کلو کا بستہ برداشت نہیں، کل کو یہ انسان میدان حشر میں اللہ کے سامنے بہت پہاڑ سے بڑے بڑے گناہ لے کر کھڑا ہوگا اور یہ کیسے اٹھائے گا؟ سچی بات یہ ہے ہم نے آخرت کو سوچا بھی غور نہیں کیا. ایک عام زندگی ڈھرے کی نارمل زندگی ہو گئی، روٹین کی زندگی. کہتے کہ جس کا نام ہے چلتی اسی کو گاڑی کہتے ہیں، لہذا جو چل رہی اسی کا نام زندگی. میرے نوجوان دوستو بزرگوں، زندگی اس کا نام نہیں ہے. زندگی تو وہ ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کو دے کر گئے. ان سے زیادہ پاک دنیا میں کوئی نہیں آیا. انہوں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کسی کو دھکا نہیں دیا، نعوذ باللہ کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو برا نہیں کہا. ایک موقع پر دشمنوں نے ان کو نعوذ باللہ ان پر حملہ کیا، ان کے چہرے سے خون نکلنے لگا، ان کی داڑھی تر ہو گئی اور قطرے زمین پر ٹپکنے والے تھے. انہوں نے لپک کر اپنے قطروں کو ہاتھ میں لے لیا اور اپنے چہرے پر مل لیا. انہیں یہ بات معلوم تھی اگر نبی کے خون کے قطرے زمین میں چلے گئے اللہ اس قوم کو دھسا دے گا. وہ اپنے خون کے قطروں کو ہاتھ سے لیتے رہے اور چہرے کے اوپر ملتے رہے اور بار بار کہتے رہے کہ اللہ ان کو معاف کر دیجئے. یہ جانتے نہیں کہ کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میں ان کی بھلائی چاہ رہا ہوں اور یہ سمجھتے ہیں میں دنیا میں حکومت لینے کے لیے آیا. مشرکین مکہ یہی تو سمجھتے تھے کہ دنیا میں جب کبھی کوئی نیا چیلنج آتا ہے یا دنیا میں نئی کوئی تبدیلی اور پریورتن آتا ہے، شروع میں لوگ اچھی باتیں کیا کرتے ہیں، جب تسلط اور قبضہ ہو جاتا ہے اس کے بعد لڑکیوں پر قبضہ ہوتا ہے، اس کے بعد خاندانوں پر قبضہ ہوتا ہے، اس کے بعد مارکیٹ پر قبضہ ہوتا ہے، سونے پر ان کا قبضہ ہوگا، دنیا کے تمام نظام کے اوپر. جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے سارے پاپڑ بیل کر اور مدینہ منورہ کی تمام زندگی گزارنے کے بعد فتح مکہ جس موقع پر ہوا ہے اور آپ نے تمام لوگوں کو گھیرے میں لے لیا اور صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے. بلال کو یہ معلوم تھا یہ وہ مکہ ہے جہاں مجھے گھسیٹا گیا. عمار کو یہ معلوم تھا یہاں مجھے مارا گیا تھا، یہاں میری ماں کے ایک نیزہ مارا گیا اور میری ماں اس گلی کے اندر شہید کی گئی. ان اللہ کے بندوں کو سب معلوم ہے، مگر سارے کے سارے اپنے نبی کے چہرے کو تاک رہے ہیں. آپ کا کیا حکم ہوگا؟ اچانک زبان مبارک کھلتی ہے اور مشرکین مکہ سے خود آپ نے معلوم کیا کہ اچھا یہ بتاؤ آج تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ عرب کے لوگ کچھ بھی صحیح مگر بڑے ذہین تھے. وہ فوراً سمجھ گئے کہ جب کبھی بادشاہ یہ بات معلوم کرے یا دنیا کا سب سے بڑا انسان یہ معلوم کرے کہ بتاؤ تمہیں کیا امید ہے، یہ بادشاہوں کا طریقہ نہیں ہوا کرتا. جن کو ہم نے مارا اگر یہ بادشاہ ہوتے سب سے پہلے قتل عام کا آرڈر ہوتا، سب سے پہلے ہماری ٹکا بوٹی کی جاتی. پوچھنے کا مطلب تو کچھ اور ہے. ایک پاس دے دیا، ایک اشارہ کر دیا، سمجھدار لوگ سمجھ گئے. سب کی زبان سے جملہ نکلا اخن کریم ببنو اخن کریم ببنو اخن کریم. پیارے ہو، پیارے باپ کی اولاد، پیارے دادا کی اولاد، آپ سے پیار کے سوا کیا امید؟ کہا تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تمہاری کوئی بات نہیں. مشرکین مکہ فوراً پاؤں میں آ کر گر گئے. حضرت بلال کی روایت موجود ہے، حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا ایک طرف کو بھیڑ چلی آ رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں،
آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اور لوگ قریب آئے اور قریب آئے، کہا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، پردہ اٹھ گیا، آنکھیں کھل گئی، ابھی تک تو بادشاہ سمجھ رہے تھے، آپ تو نبی رحمت معلوم ہوتے ہیں، یہ سارے کلمہ پڑھنے کے لیے آئے۔ ہند بھی وہیں پر موجود تھی، جس نے چچا کے کلیجے کو چبایا تھا، جس نے پیٹ کو پھاڑا تھا، جس نے ناک کان کاٹے تھے، گلے کا ہار بنایا تھا اور کلیجے کو چبا کر اپنے غصے کی آنکھ کو ٹھنڈا کیا تھا، وہ بھی پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک خاتون برقعے میں اور پردے میں کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کون ہے، اور پھر اپنی بات سے، فراست سے اور اپنی ذہانت سے یہ بات کہی کہ ہند خاتون معلوم ہوتی ہے، وہ اللہ کی بندی۔ آگے بڑھی، آپ نے فرمایا کہ کیا انتظار ہے؟ وہ اللہ کی بندی کہتی ہے کہ اے نبی، دنیا میں آپ کے چہرے سے بدترین نعوذ باللہ کوئی چہرہ نہیں تھا، مگر آپ کے چہرے نے اور آپ کے دل نے میرے دل کو قبضے میں کر لیا۔ اس کو نبوت کہا جاتا ہے، نبوت تو الگ چیز ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک چیز تو ہے کہ انسانوں کا یہاں ہونا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کو بھی بیان کیا اور اس کو بھی بیان کیا، مگر ہم یہاں بھی نہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور ہے کہ رب العالمین کی جانب کچھ بندے پڑے ہوں گے رب العالمین کی جانب سے آگ کے اندر، اور وہ چلا کر کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اللہ جہنم میں سے نکال لیجئے، بہت دن ہو گئے چھوڑتے ہوئے، اب نکال لیجئے۔ رب العالمین فرمائے گا یخسؤ فیہا، خبردار ذلت کے ساتھ پڑے رہو، بات مت کرنا۔ محدثین کہتے ہیں یہ جہنمیوں کی آخری اللہ سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد کبھی ملاقات نہ ہو۔ اس سے بڑی بربادی کیا ہوگی؟ اگر کسی شریف اولاد کے لیے باپ ناراض ہو جائے، دن گزارنا مشکل ہوتا ہے، ماں ناراض ہو جائے، لڑکی کے لیے دن گزارنا مشکل ہوتا ہے، وہاں کوئی غیر نہیں، اور رب کائنات ناراض ہوگا، لا یکلمہم، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کی طرف لا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں، ان کے گناہوں کو پاک کرنے کو تیار نہیں۔ تم نے دنیا میں یہ کام کیا، ہم نے سب کچھ تمہارے ساتھ کیا، مگر تم تو ہماری جانب دیکھنے کو تیار نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک موقع پر جہنمی کہیں گے کہ اللہ ایسا کر دے، ایسا کر دے، ایسا۔ رب العالمین فرمائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ دنیا میں کسی کی طاقت نہیں جو ہمیں ہٹا سکے، کسی کی طاقت نہیں جو ہماری حکومت کو للکار سکے۔ کہاں چلا گیا وہ تکبر، کہاں گئی وہ بڑائی؟ آج تم بیچارے مجبور، اور آج تم ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہو، اور انسانوں کا حال یہ ہوگا کہ انسان جلے گا، سڑے گا، لا يموت فيها ولا يحيا، مگر وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ میرے نوجوان دوستو، ان آیتوں کو بھی سنا، ان کو بھی سنا۔ پہلی والی آیتوں میں نظر نہیں آتے، دوسری والی آیتوں میں کافروں کا ذکر ایسا بھی نظر نہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت اور بھی یہ فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اللہ کے کچھ بندے اور بھی ہوں گے، اللہ کے کچھ بندے اور بھی ہوں گے جنہوں نے کچھ نیک کام کیے ہوں گے، اور انہوں نے کچھ گناہ بھی کیے ہوں گے، اور دونوں کو خلط ملط کر رکھا ہے، دونوں کو ملا رکھا ہے۔ نماز پڑھنے چلے گئے، نماز بھی پڑھ لی، اور باہر آ کر کسی لڑکی پر کی نگاہ ڈال دی، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لی، کسی گورے لڑکے کے اوپر نگاہ بھی ڈال دی، کبھی قرآن مجید کو بھی دیکھ لیا، کبھی کسی کی غیبت بھی کر دی، تو باتیں سچی بھی کہتی، عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی بھی دیتی کہ قرآن مجید کہتا ہے ایسے بھی بندے ہیں خلطوا عملا صالحا، جنہوں نے نیک کام کیے اور اس کے ساتھ برے کام بھی کیے ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ فرماتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ رب العالمین ان کی توبہ بھی قبول فرما لے۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں ہیں، وہ قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید کی آیات میں اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، میں کہاں ہوں۔ پہلے جنتیوں والی اچھی آیات میں دیکھا، اپنے آپ کو نہیں پایا، پھر ان آیات کو پڑھا جس میں جہنمیوں کا تذکرہ، اس میں بھی اپنے آپ کو نہیں پایا، اور جب قرآن مجید کی یہ بات آئی اور یہ والی آیات سامنے آئی تو قسم کھا کر کہتے اللہم انی ہا ہنا، اے اللہ مل گیا، میں یہیں پر ہوں، میں نے گندے کام بھی کیے، میں نے کچھ سچائیاں بھی کی، میں نے نماز بھی پڑھی اور میں نے غلط کام بھی کیے، اے اللہ میں یہی ہوں اور توبہ کرتا ہوں، میرے خالق توبہ قبول فرما لے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت ایسی ہے جہاں میں اور آپ اپنے آپ کو پا رہے ہیں، جہاں ہم اور آپ اس کا تذکرہ پاتے ہیں۔ ایک بات قرآن مجید کی اس آیت میں فرمائی، اس بات کو مکمل کر کے انشاءاللہ دعا کریں گے، رب العالمین فرماتا ہے کہ ان قریب ان کا اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ میرے بھائی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا موقع دیا ہے. رب العالمین چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے. رب العالمین چاہتا ہے میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑائے. مگر میں آپ سے کیا عرض کروں، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے روحانی تقاضے الگ ہیں، ہمارے زبان کے تقاضے الگ ہیں، ہمارے جسم کے تقاضے الگ ہیں، ہماری روح کے الگ ہیں. ہمارے جسم کو کھانا چاہیے، گوشت چاہیے، سبزیاں چاہیے، روٹیاں چاہیے، کھانے کا آئٹم چاہیے، مگر ہماری روح کو ان تمام چیزوں کی کوئی چیز نہیں، بلکہ اس کو اللہ کی محبت چاہیے، نبی کا اتباع چاہیے. روح کو قرآن مجید کی تلاوت، رب العالمین کی تسبیحات اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ عبادات کا ایک پورا نظام، یہ سارے کا سارا روح کی غذا اور انسانوں کی جسمانی غذا الگ ہے. جن اللہ کے بندوں کو معاف فرمائے میرے جوان دوست اور معاف فرمائے میرے بھائی، جن لوگوں کو زبان کی چاٹ لگ گئی، وہ تو جانتے ہیں کہ کھانے میں کتنی لذت ہے، وہ جانتے ہیں لقمے میں کتنی لذت ہے. اور کھل کر کہنے دو، میں آپ کا ہوں، آپ میرے اپنے ہیں، پاؤں پاؤں پکڑ لوں گا، ہاتھ جوڑ لوں گا. جن بھائیوں کو حرام دیکھنے کی لذت ہے وہ اس کو جانے، جن کو لڑکیوں کی دیکھنے کی لگ گئی ہے وہ ان کو جانے، جو کسی غیر کو تکتے ہیں وہ ان کو جانے. مگر کچھ اللہ کے بندے وہ بھی ہیں جو خدا کے سامنے موٹے آنسوؤں کو بہانا جانتے ہیں، تو خدا کے سامنے بلبلانا جانتے ہیں، تو خدا کے سامنے رونا جانتے ہیں. خدا کی قسم، زبان کی لذت کچھ نہیں جو رب العالمین کے سامنے رونے کی لذت، اور خدا کے سامنے اپنے آپ کو بیچارگی، اپنے آپ کو کمزور بنا کر اللہ کے سامنے ڈالنا. میرے مالک سب کچھ آپ اور میں آپ کا گندا بندہ. اللہ کو اتنا پیار رکھتا ہے کہ رب العالمین اس کی قطروں کو، اس کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کو قبول فرمایا کر. جن بیچاروں کو لذت نہیں ملی وہ یہی کہیں گے کہ یہ کون سی بات ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن ایسا مسئلہ نہیں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں میرے جوانوں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نمازوں کو ستیہ ناش کرتے ہیں. میں آپ سے کیسے کہوں، ہاتھ جوڑ کر کہہ سکتا ہوں، پاؤں پکڑ کر کہہ سکتا ہوں، ہمارا حال یہ کہ ہم گناہوں کے عادی ہو گئے، ہمیں ان کی چاٹ لگ گئی، ہمیں خدا کے سامنے رونا نہ آیا، خدا کے سامنے اصلی نماز نہ آئی، تلاوت کی لذت نہ آئی، روح کی لذت نہ آئی، اسی میں مزہ ہو گیا. ایک انسان کار میں گر گیا، نکلنے کو تیار نہیں، اب تو یہیں پر بسیرا کرنا ہے، اب یہیں پر زندگی گزارنی. نعوذ باللہ، کیا ہم تو اس سے بھی گندے ہو گئے کہ گناہوں کے اندر گر گئے اور وہاں سے اٹھنے کو تیار نہیں. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جب بندہ متوجہ ہوتا ہے رب العالمین کی جانب تو اللہ تبارک و تعالیٰ، رب العالمین اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کرتا. انسان آ جائے، حدیث شریف میں ہے، اذا اتانی عبدی یمشی، جب میرا بندہ میری جانب چل کر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اتیتہ ہرولۃ، میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی. ہمارا باپ بھی تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرتا، ہمارا بھائی نہیں کرتا، ہمارے استاد نہیں کرتے، ہماری ماں نہیں کرتی، ہماری بہنیں نہیں کرتی. اگر کوئی انسان چل کر آ جائے کہ دوڑ کر کون جاتا ہے؟ رب کریم کہتا میرے بندے، اگر 80 سال کی عمر میں شراب کی مجلس سے، زناکاری سے، حرام دیکھ کر، حرام بول کر، حرام سن کر اگر تو آیا ہے، اللہ دھکا نہیں دیتا. کہا کہ کمین شرم نہیں آتی، 90 سال کی عمر میں آیا ہے، ابھی تک شراب سے اپنے آپ کو دھت کر لیا، وہ نہیں کہتا کہ آ جاؤ مرحبا مرحبا، مرنے سے پہلے آ جاؤ، 2 منٹ پہلے آ جاؤ، 10 منٹ پہلے آ جاؤ، میری رحمت تمہارا استقبال کرنے کو تیار ہے. کتنا پیارا رب، کتنا پیارا رب. اگر ہم اور آپ ادھر کو بھی نہ آئے تو کدھر کو جائیں گے؟ حدیث قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے پیارے رب سے کس نے منہ موڑنے پر مجبور کر دیا؟ کیوں چھوڑ دیا اپنے رب کو؟ عربی زبان میں کریم کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، عربی زبان میں کریم اس کو کہتے ہیں. کبھی کبھی فقیر سامنے آ رہا ہوتا ہے، ابھی اس نے اس سے مانگا، ابھی اس نے اس سے مانگا اور پھر اس کے بعد اس سے مانگا، مگر یہ انسان اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کے مانگنے سے پہلے نکال کر رکھ لیتا ہے. اس کو کریم کہا جاتا ہے. وہ رب کریم بندوں سے یہی کہہ رہا ہے، میرے بندے تیرے دل میں جو ہے مانگنے سے پہلے میں دینے کو تیار بیٹھا ہوں، تو ہاتھ کو اٹھا، تو آنسو تو نکال، میں تیری جھولی بھرنے کو تیار. کتنا پیارا رب. اگر کوئی اللہ کا بندہ توبہ کر لے، توبہ کی طرف آ جائے، رب العالمین سے گڑ گڑا لے، رب العالمین کے سامنے آنسو بہا لے، اللہ توبہ قبول فرمایا کرتا ہے. رب العالمین اپنے بندوں کی بہت لاج رکھتا ہے، رب العالمین اپنے بندوں کی بہت سنتا ہے، بہت سنتا ہے. آخری واقعات کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں. ہم اور آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں ہماری آپ کی مغفرت فرمائے، ہماری گھر والیوں کی مغفرت فرمائے، اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرمائے. ساری امت انتہائی پریشان حال میں ہے، رب العالمین سب کی مغفرت فرمائے. روایات کے اندر آتا ہے، تاریخی واقعے میں حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے.
اپنے زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں جعفر منصور ایک بادشاہ بغداد میں ہوا کرتا تھا. کسی بات پر سفیان ابن عیینہ نے اس کو ٹوک دیا اپنے زمانے کے محدث نے، تمہارا کام یہ غلط ہے، تم یہ کام غلط کر رہے ہو. جعفر کو غصہ آ گیا، کہا کہ ٹھیک ہے، جس دن میری ملاقات ہوگی اس کی گردن مار دوں گا. جب کبھی حق بات کہی جاتی ہے تو کڑوی لگتی ہے. حق بات میں تو یہ تاثیر ہے. آسان انسان دوا کھا سکتا ہے، ٹینشن میں آ کر زہر کھا لیتا ہے، ہزاروں نہ معلوم کیا کرتا ہے، لوگ غصے میں آ کر شوٹ کر دیتے ہیں، مگر حق بات کا لینا، قرآن مجید کی بات کا لینا انسانوں کے لیے بڑا دشوار ہوا کرتا ہے. یہ انسانوں کا فطری معاملہ ہے. سفیان ابن عیینہ نے کوئی بات کہی اور اس بات کے نتیجے میں جعفر منصور کو غصہ آ گیا کہ ٹھیک ہے، جس دن میری ملاقات سفیان سے ہو گئی اس دن میں اس کی گردن ماروں. بغداد میں قائد تخت تھا، وہاں کا کیپٹل، وہاں کا دارالسلطنت بغداد، وہ وہاں سے چلا ملک عراق سے چلتا رہا. اس زمانے میں اونٹوں کا گھوڑوں کا سفر بڑی لمبی مسافت طے کر کے آیا، اور معلوم یہ ہوا کہ لوگ ان کو آ کر بتاتے کہ حضور آپ نے ایسی بات کیوں کہہ دی، کاہے کو بادشاہ کے پیچھے پڑ گئے، چھوڑ دیجئے ان کو ان کے راستے کے اوپر. کہا کہ نہیں، میں نے اللہ کی زمین میں حق بات کہی، میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی، پیار کے ساتھ کہی، محبت کے ساتھ کہی، جو کچھ کہا کہ صحیح کہا. خبریں ملتی رہی اور آیا. کسی نے آ کر سفیان ثوری ایک دوسرے محدث تھے، انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ سفیان تمہیں معلوم ہے کہ طائف تک بادشاہ آ چکا ہے اور مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان کل ملا کر 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے. کہا کہ یہاں تک آ گیا اور قریب آیا. اس زمانے میں کسی نے کہا کہ سفیان ہماری رائے یہ ہے، تم چوٹی کے محدث، تم بہت بڑے آدمی، کچھ دن کے لیے روپوش ہو جاؤ، کچھ دن کے لیے کہیں جا کر چھپ جاؤ، کچھ دن کے لیے کہیں چلے جاؤ، اچھا نہیں معلوم ہوگا. تمہاری گردن اگر ماری گئی امت کا نقصان ہوگا، امت محدث سے محروم ہو جائے گی. کہا کوئی بات نہیں، میں نے پوری زندگی خدا کے سامنے پیشانی طے کی ہے، میں نے اللہ سے لو لگایا ہے، میں نے اس سے دعائیں کی. کسی نے کہا کہ اور قریب آ گیا. حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھے اور گئے اور کعبۃ اللہ کے دروازے پر پہنچے. منتظم وہ حصہ جس کو حاجی لوگ جانتے ہیں، اپنے سینے کو چمٹا کر حضور پاک علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے. جہاں سنت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جا کر چمٹا دے، جیسے بچہ ماں کے سینے سے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے. یہ سفیان وہاں گئے اور جا کر کعبۃ اللہ سے اپنے سینے کو لگا دیا اور رب العالمین سے ایک بات عرض کی کہ میرے مالک، ابھی تک آپ کے سامنے پیشانی اس لیے جھکائی تھی کہ میں نے پڑھا ہے آپ بندوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں. ایک انسان میری جان مارنے کی قسم کھا کر آیا ہے، فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے. سفیان وہاں سے اٹھ کر آئے اور آ کر کسی نے کہا کہ شاید معلوم نہیں، طائف میں اس کو اٹیک ہوا ہے اور رب العالمین نے گردن توڑ کر مار دیا. اللہ ہے، اللہ سے مانگ کر دیکھو، اللہ سے مانگ کر رب العالمین سے لو لگانا، رب العالمین کی محبت، حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ، اس کے نام کی لذت ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں. اگر کوئی بچہ اپنی ماں سے کہے امی 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 امی، مگر کوئی ماں اس طرح کی نہیں ہوگی جو بچے کے منہ میں چھپکلی کو رکھ دے، جو بچے کے منہ میں بچھو کو رکھ دے. اگر کوئی بچہ اپنے باپ کو پکارتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کے منہ کے اندر کوئی سانپ اور بچھو نہیں رکھا کرتا. یہ تو ماں اور باپ کا معاملہ ہے. اگر انسان اللہ کو پکارے گا، میرے اللہ گناہوں نے میری کمر توڑ دی، میرے اللہ میری آنکھیں ناپاک ہو گئی، میرے اللہ میں نے زبان کو گندا کر لیا، مرنے سے پہلے معاف کر دیجئے. وہ رب کریم کہتا آؤ آؤ مرحبا مرحبا، میں تمہاری مغفرت کرنے کو تیار. اور اللہ تبارک و تعالی انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتا. بس میرے بزرگوں، اس واقعات کے ساتھ اپنے آپ کو بھی سبق دینا تھا، اپنے آپ کو بھی مذاکرہ کرنا تھا، آپ سے بھی کچھ باتیں یاد دلانی تھی جو طریقہ ہمارا چلا آ رہا ہے. اگر آپ کہیں تو ہاتھ جوڑ کر، بڑی تکلیف ہوتی ہے اپنے سنبھل کی مسجدیں دیکھ کر. یہ سب سنبھل کے ہی ہیں، یہ کہیں اور کے نہیں، کسی غیر جگہ کے نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے سنبھل کے ہیں. مگر ہماری مسجدوں کی ویرانی وہ آپ کے سامنے ہے، ہماری مسجدوں کا حال آپ کے سامنے. کتنے قرآن مجید کے پڑھنے والے آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول سے لو لگانے والے کتنے آپ جانتے ہیں. کتنا مانگا حضور پاک علیہ السلام نے آپ کے لیے، کتنے روئے خدا کے سامنے، کتنے آنسو بہائے. ان کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلا. ام المومنین کی روایت ہے کہ آپ کے گھر میں چولہا نہ جلنے کی وجہ سے کبھی کبھی گھاس اگایا کرتی تھی اور 2-2 مہینے آپ کے گھر میں ہنڈیاں نہیں پکی، کوئی چیز نہیں تھی سوائے خدا کے نام کے. اس طرح سے زندگی گزر رہی تھی، صرف اس لیے تاکہ یہ پیغام اور تاکہ یہ دین اور تاکہ یہ قرآن امت کو پہنچ جائے. اللہ کا شکر ہے امت کو پہنچ گیا. ناشکرا وہ کہلاتا ہے جو اپنے بڑے کا شکر ادا نہ کرے، اور نافرمان وہ کہلاتا ہے جو اپنے ماں باپ کی ناشکری کرتا ہے. بس میں اپنے
میں آپ سے پہلے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آج کی رات میں رب العالمین سے معافی لینی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی حدیث اس کا خلاصہ یہ ہے، انسان توبہ کرے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے پچھلے جتنے گناہ ہوئے ہوں اللہ معاف کر دیجیے، میں نے غلط بھی دیکھا ہے، میں نے لڑکوں کو بھی دیکھا ہے، شہوت کی نگاہ سے دیکھا، لڑکیوں کو دیکھا، جھوٹ بولا، بدماشی کی، مکاری کی، میں نے شراب پی، میں نے جوا کھیلا، ہو سکتا ہے کوئی زناکاری میں مبتلا ہو، خدا نہ کرے، یہ سارے باتیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا پہلے والے پر شرمندہ ہو، اور دوسری بات یہ فرمائی آئندہ کے لیے طے کر لے کہ میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا، کسی اور سے نہیں، اللہ سے، وہ دلوں کے حال کا جاننے والا ہے۔ انسان جھوٹ بول سکتا ہے اپنی بیوی اور باپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، مگر مالک سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انسان کچھ کہے گا اس کا دل کچھ اور گواہی دے گا، اللہ کو خوب معلوم ہے انسان کیسے کر رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی اس کے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو، کسی کی طرف سے بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو۔ اور ایک بات یہ بھی فرمائی اگر کسی کا حق ہے اس کو ادا کرے، ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تو ادا کرنے کی نیت کرے۔ جب یہ ساری باتیں ہوں گی اللہ کہتا میرے بندے اب تم میدان میں آ گئے، تم مانگو ہاتھ اٹھا کر، جو مانگو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ عاجزانہ درخواست ہے اپنے نوجوان بھائیوں سے عہد کر کے جاؤ، مجھ سے نہیں اپنے خدا سے، کہ انشاءاللہ آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے، آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، آج سے غیبت نہیں کریں گے، آج سے غلط نہیں کھائیں گے، آج سے غلط نہیں پیئیں گے، آج سے غلط نہیں دیکھیں گے، حرام کاری کے پاس نہیں جائیں گے۔ حرام کاری ہاتھ کی بھی ہوتی ہے، حرام کاری نگاہ کی بھی ہوتی ہے، حرام کاری زبان کی بھی ہوتی ہے، حرام کاری کان کی بھی ہوتی ہے۔ کسی کی بات کو شہوت کے ساتھ سننا یہ کانوں کی حرام کاری، کسی کو غور سے دیکھنا خوبصورت چہرے کی طرف یہ آنکھوں کی حرام کاری، ہاتھوں سے پکڑنا جس کو پکڑنا جائز نہیں یہ ہاتھوں کی حرام کاری، وہ تو آخری درجے کی حرام کاری ہوتی ہے۔ ان تمام سے معافی مانگ کر رب العالمین سامنے اپنے آپ کو عاجز بندہ جان کر، اپنے آپ کو کمزور جان کر خوب اللہ سے معافی مانگیں، اور یقین کریں کہ اللہ سے جب اس کیفیت کے ساتھ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا قبول فرمایا کرتا ہے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں اسلامی زندگی نصیب فرما دے، ہمیں پاک بنا دے، ہمیں صاف ستھرا بنا دے، اور مرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے، ہماری نسلوں کے لیے ایمان کے فیصلے فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب حضرات کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کی زحمت کو قبول فرمائے۔ ٹھیک سے ہوا کا بھی انتظام باہر نہیں تھا، اس کی بھی معافی۔ اور ایک بات آخر میں کہہ دیں، آج کی رات کے متعلق جو طریقہ ہمارے جوانوں نے، اللہ کا شکر ہے اس مجلس میں غالباً کوئی نہیں ہوگا کہ 2 رکعت اس مسجد میں پڑھی، 2 رکعت وہاں جا کر پڑھی، چلو وہاں پڑھ کر آئیں گے، چلو وہاں پڑھ کر آئیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے خاص دوستوں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ نوافل تو وہ ہوتے ہیں جس سے اللہ کو راضی کیا جائے، خاموشی کے ساتھ۔ بہتر یہ ہے اپنے گھر میں فرض نماز مسجد میں افضل ہے، نفل نماز اپنے گھروں میں افضل ہے، اور اگر مسجد کے اندر پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے تو اپنے محلے کی مسجد کے اندر آ گئے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات خدا کے لیے یاد رکھیے گا کوئی صاحب قبرستان موم بتی لے کر نہ جائیں، اگر بتی لے کر نہ جائیں اس سے حضور پاک علیہ السلام کے دل کو تکلیف ہوگی۔ ابو داؤد شریف کی روایت آپ نے خود بیان فرمایا، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں۔ اس زمانے میں چراغ تھے، موم بتی چھوٹی اس کی شکل ہے، اگر بتی بھی خوشبو کے ساتھ آگ کی ایک شکل ہے، قبرستان میں آگ لے جانا اچھا نہیں ہوا کرتا۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، کم از کم اس کو چھوڑو۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کبھی اس قبرستان جا رہے ہیں، کبھی اس قبرستان کو جا رہے ہیں، کبھی اس قبرستان کو جا رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ منورنجن ہو رہا ہے، یہ خوشی کا ماحول ہے، خوشی کا نہیں۔ قبرستان جاؤ، عمر ابن عبدالعزیز کی طرح قبر میں غور کرو۔ عمر ابن عبدالعزیز کھڑے ہوئے تھے، اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا گورنر صاحب آپ کاہے کو رو رہے؟ کہا کہ میں قبر میں دیکھ رہا ہوں، اور جب میں نے غور سے کیا میں نے مردے پہ غور کرنا شروع کر دیا۔ کل یہ ہماری طرح حسین تھا، ہماری طرح اسمارٹ تھا، اس کے بہت شاندار بات تھے، اس کا حسین جسم تھا، اس کی خوبصورتی تھی۔ آج اس کے کانوں میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، آج سانپوں نے اس کے سر میں دل بنا رکھا ہے، آج بچھو اس کے جسم کو اپنی جگہ بنا چکے ہیں۔ ارے ذرا غور تو کرو، اس قبرستان میں ہو سکتا ہے میرے والد بھی ہو سکتے ہیں، میری ماں بھی ہو سکتی ہے، آپ کا گھر والا بھی ہو سکتا ہے، اور آج اگر یہ ہے نہ معلوم کل صبح کو، نہ معلوم کل شام کو کس وقت کون چلا جائے، کسی کا کچھ پتہ نہیں۔ قبرستان میں جانے کا مطلب 2 ہوا کرتے ہیں،
ایک تو یہ کہ ان کے لیے دعائے مغفرت اور اسی کے ساتھ اپنے لیے دعائے مغفرت، اور تیسری بات یہ کہ قبر کو دیکھ کر اپنی آخرت کو تازہ کرنا، اے اللہ یہ لوگ آ چکے، ان کی مغفرت فرما، ہم ان قریب آنے والے ہیں، ہماری بھی مغفرت فرما، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ موت اچانک آ جایا کرتی ہے۔ ہمارے حضرت، ہمارے پیر و مرشد نے اپنے ایک ساتھی کا واقعہ سنایا تھا، کم عمری میں شادی ہو گئی، ایک بچہ پیدا ہوا، کچھ زمانے کے بعد دوسرا ہوا، کچھ زمانے کے بعد تیسرا ہوا، تیسرے کی پیدائش میں ماں کا انتقال ہو گیا، ایک بچہ 2.5 سال کا، ایک بچہ 4 سال کا، ایک بچہ 5 سال کا، جو 2.5 سال والا بچہ اب بیچارے کی بیوی بھی نہیں، اب یہ بیچارہ اکیلا اپنے بچوں کو پالتا۔ کچھ زمانہ گزرا، یہ صبح کو کام پہ جاتا اور بچوں کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر آتا، شام کو لے کر آتا، بچوں کے ساتھ کھیلتا اور سارے کے سارے اس سے دل لگاتے اور سارے کے سارے کھیلتے۔ یہ پھل لے کر آتا اپنے گھر میں، ٹافی اور مٹھائی لے کر آ کر لیٹ جاتا، کوئی بچہ سینے پر بیٹھتا، کوئی بچہ سر پہ سوار ہوتا، ابو جی آ گئے، ابو جی آ گئے۔ ایک دن یہ بچہ تجارت سے واپس آیا، یہ انسان واپس آیا کمپنی سے، اپنی تجارت سے آ کر لیٹ گیا، اور لیٹنے کے بعد چھوٹا بچہ یہاں بیٹھ گیا، لڑکی ادھر بیٹھ گئی، ایک پاؤں کے اوپر۔ اب چھوٹے بچے نے روزانہ کی طرح ابا کے کان پکڑنے شروع کر دیے، ناک پکڑنے شروع کی، ابا کی آنکھوں میں انگلی دینی شروع کی، مگر ابا بولنے کو تیار نہیں، کھیلنے کو تیار نہیں، حرکت کرنے کو تیار نہیں۔ لڑکی کو ہوش آیا، معاملہ کچھ اور ہے۔ لڑکی بڑی تھی 5 سال کی، بھاگی بھاگی دادی کے پاس گئی، دادی اماں چلو آج ابا جی نہیں بول رہے، ہم سے ناراض ہو گئے۔ آئی ماں اور آ کر دیکھ کر کہا کہ بیٹا 3 سال پہلے تمہاری ماں چلی گئی، آج تمہارا باپ بھی چلا گیا، اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اچانک موت آ جاتی ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے کل چلا جاؤں، آپ میں کوئی ایک چلا جائے، اللہ عمر نصیب فرمائے، اس کے وقت کی تیاری کرے۔ یہ طریقہ ہے قبرستان جانے کا، اور یہ طریقہ ہے اپنے آپ کو بنانے کا۔ اس کے علاوہ سب غلط، 100% غلط، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آرام سے بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں، جس طرح سے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اگر ایسے بیٹھ سکیں تو بیٹھ جائیں، ورنہ جیسے آپ چاہیں، اور پھر دل لگا کر رب العالمین سے